آداب ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ارم نواز خان۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع انجمن پنجاب اور نظم جدید کے حوالے سے ہے، تو آئیے آج ہم اس موضوع پہ بحث کرتے ہوئے چلیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب معاشرہ تغیر و تبدل کی منزل سے گزرتا ہے تو اس سے متعلق انسانی ذہن بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا، اور جب انسانی ذہن و دماغ میں تبدیلیوں کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں فکر و خیال کے نئے نئے گوشے وجود میں آتے ہیں۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد ہندوستانی معاشرہ جس سیاسی، تہذیبی، ثقافتی اور معاشی انقلاب و انتشار سے دوچار ہوا، اس نے ہمارے مفکروں، دانشوروں، شاعروں اور ادیبوں کے ذہن پر گہرے نقوش ثبت کیے۔ انہوں نے ان بدلتے ہوئے حالات میں اپنے وجود کی بقا کے لیے غور و فکر کا آغاز کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مغربی علوم و فنون کو اپنائے بغیر زندگی اور معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا اب آسان نہیں ہوگا۔ 1857 کے بعد انگریزوں کا عتاب کا شکار سب سے زیادہ مسلمان ہی ہوئے، لہٰذا ہمارے دانشوروں نے سوچ سمجھ سے کام لیتے ہوئے خود مغربی علوم و فنون کی جانب متوجہ ہوئے اور آہستہ آہستہ قوم کو بھی اس سے استفادہ کرنے کی طرف مائل کیا۔ جدید اردو نظم کا آغاز بھی اسی دور میں ہوا، جو بہت حد تک انجمن پنجاب کا رہین منت ہے۔ اس کے بارے میں عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ اردو شاعری اس منزل سے اس وقت روشناس ہوئی کہ جب 1857 کے انقلاب کے بعد زندگی میں نئے حالات پیدا ہوئے، اور ان نئے حالات کے نتیجے میں جب نیا احساس بیدار ہوا تو نئے شعور نے آنکھ کھولی اور نئے معاملات و مسائل وجود میں آئے، ایک نئے معاشرے کی بنیاد پڑی اور ایک نئی تہذیب کی جھلکیاں نظر آنے لگی۔ یہ تبدیلیاں ہماری زندگی کے اہم تبدیلیاں تھیں، جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں ایک نیا انداز پیدا کیا۔ اس نئے انداز سے شاعری بھی نہ بچ سکی، اس کے موضوعات بدلے گئے اور ان موضوعات کو پیش کرنے کے لیے نئے سانچے بنائے گئے۔ اس تبدیلی کی جھلک سب سے پہلے انجمن پنجاب کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے ان مشاعروں میں نظر آتی ہے جنہیں لاہور میں اسی مقصد سے ترتیب دیا گیا تھا، جن میں محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی پیش تھے۔ انجمن پنجاب کا قیام ڈاکٹر لائٹنر کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ 1864 میں گورنمنٹ کالج لاہور کا قیام عمل میں آیا اور اس کے پہلے پرنسپل ڈاکٹر لائٹنر بنائے گئے۔ ڈاکٹر لائٹنر بہت دنوں سے ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو مشرقی علوم میں مہارت رکھتا ہو، لہٰذا محمد حسین آزاد سے جب ان کی شناسائی ہوئی تو ان کی اس کمی کو انہوں نے پورا کیا اور دونوں کی ملاقاتیں بھی رہیں۔ محمد حسین آزاد فروری 1864 میں پنجاب کے محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر لائٹنر کی کوششوں سے 21 جنوری 1865 میں سکشا سبھا کے مکان میں ایک انجمن قائم کی گئی، جس کا نام پنڈت منپھول نے انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب تجویز کیا، جو منظور کیا گیا۔ جدید اردو نظم کی تحریک کے سلسلے میں انجمن پنجاب کی خدمات لافانی ہیں، لیکن سیاسی نقطہ نظر سے اس کا معاملہ بھی فورٹ ولیم کالج جیسا ہی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر انور سدید نے لکھا ہے، انجمن پنجاب کا قیام حکومت کی ایما پر ہوا، لیکن اس کی ادبی جہت محمد حسین آزاد نے متعین کی۔ واقعہ یہ ہے کہ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر ڈونالڈ میکلاڈ نے مدارس کی درسی کتابوں پر نظر گمائی تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان میں نظمیں نہیں ہیں، اور کہا کہ اگر اس میں ایسی نظمیں اردو میں لکھی اور شامل کی جائیں تو یہ عمل مفید مطلب ہوگا۔ اس کی اطلاع انہوں نے کرنل ہال رائٹ کو دی
تو انہوں نے محمد حسین آزاد سے مشورہ کر کے ایک جلسے کا منصوبہ بنایا جو 9 اپریل 1874 عیسوی کو انجمن کے سکشا سبھا میں منعقد ہوا۔ اس انجمن میں آزاد اور کرنل ہالرائٹ کے علاوہ پنجاب کے اہل علم، عہدیدار، افسران بھی موجود تھے۔ لیکن اس جلسے سے پہلے ہی محمد حسین آزاد نے 15 اگست 1874 عیسوی میں نظم اور کلام موضوع کے باب میں خیالات کے عنوان سے جو لیکچر دیا تھا وہ آزاد کی منفرد کوشش تھی، لیکن در حقیقت جدید اردو نظم کی تحریک کے باب میں نقطہ آغاز وہی تھا اور اس کے اثرات بھی مختلف شعراء کے یہاں دیکھے جاتے ہیں۔ 1867 عیسوی میں محمد حسین آزاد کے انجمن کے کاموں میں دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر لائٹنر نے ان کو انجمن کا سیکریٹری مقرر کر دیا۔ سیکریٹری کا عہدہ انجمن میں بڑی اہمیت رکھتا تھا، ساتھ ہی اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ تھیں۔ محمد حسین آزاد نے ان سے بآسانی عہدہ برآ ہوئے اور اس میں کئی نیک کام شروع کیے، جن میں سے ایک انجمن کے ہر جلسے کے بعد مشاعرے کا انعقاد ہوتا تھا، جو بعد میں مناظمے کی صورت اختیار کر گیا اور جدید اردو نظم کی تحریک کی اشاعت کا ذریعہ بنا۔ انجمن کے زیر اہتمام 2 طرح کے جلسے منعقد کیے جاتے تھے، ایک جلسہ خاص اور دوسرا جلسہ عام۔ جلسہ خاص میں حکومت کے افسران اور انجمن کے عہدیداران کو ہی شرکت کی اجازت ملتی تھی، لیکن بعد میں عوام کے لیے بھی اس کے دروازے کھول دیے گئے۔ انجمن کے اسی جلسہ خاص میں محمد حسین آزاد نے وہ تاریخی لیکچر دیا جو جدید اردو نظم کے ارتقاء کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ محمد حسین آزاد نے اس خطبے میں شاعری کے موجودہ عام موضوعات سے بے اطمینانی کا اظہار کیا اور شاعری کے لیے مقصدیت اور نئی طرز کی جانب شعراء کو توجہ دلائی۔ محمد حسین آزاد کے نزدیک شعر سے وہ کلام مراد ہے جو جوش و خروش خیالات سنجیدہ سے پیدا ہوا ہے اور اسے قوت قدسیہ الہی سے ایک سلسلہ خاص ہے۔ خیالات پاک جوں جوں بلند ہوتے ہیں جاتے ہیں، مرتبہ شاعری کو پہنچتے جاتے ہیں۔ اس انجمن کے زیر اہتمام 10 مناظمے منعقد ہوئے اور ایک جلسہ 9 اپریل 1874 عیسوی کو منعقد ہوا، جسے عام طور پر مناظمہ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ اس طرز کا مناظمہ نہیں تھا جو بعد میں منعقد ہوئے۔ انجمن کے ان مناظموں میں شعراء کو ایک ہی موضوع دیا جاتا تھا جس پر وہ نظمیں لکھ کر لاتے تھے اور مناظمے میں پیش کرتے تھے۔ آزاد نے ایک مصنوعی شب قدر کے نام سے سنائی، یہ پہلا مناظمہ تھا۔ دوسرے میں برسات کے موضوع پر نظمیں پڑھی گئیں، جس میں محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، الطاف علی، ذوق کاکوری نے اس پر نظم پڑھی۔ تیسرا مناظمہ زمستان کے موضوع پر تھا، چوتھا امید کے موضوع پر تھا، پانچواں حب وطن کے موضوع پر تھا، چھٹا امن کے موضوع پر، ساتواں انصاف کے موضوع پر، آٹھواں مروت کے موضوع پر، نواں قناعت کے موضوع پر، 10واں تہذیب اور آخر اخلاق پر تھا۔ ان تمام مناظموں میں اگر دیکھا جائے تو آزاد اور حالی کے علاوہ کوئی صف اول کا شاعر شریک نہیں ہوا۔ یہ حقیقت ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس تحریک نے اردو ادب میں اپنی جڑیں پھیلانی شروع کر دی، جس کے نتائج فوری طور پر برآمد ہوئے۔ الطاف حسین حالی نے انجمن کے 4 مناظموں میں شرکت کی اور برکھا رود، نشاط امید، حب وطن اور مناظمہ رحم و انصاف کے عنوان سے نظمیں پڑھی۔ انجمن کی کوششوں سے اس وقت اردو شاعری میں نیچرل شاعری کا رواج عام ہوا، جس کو سر سید نے بھی پسند کیا اور اس میدان میں مزید ترقی کے لیے محمد حسین آزاد کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد کی کوششوں نے شعراء کو فطرت کے نہاہانوں میں ساز کی آواز تلاش کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور اس طرح شاعری میں شعوری طور پر نظم نگاری کے ساتھ ساتھ
نیچرل شاعری کی روایت کا بھی آغاز ہوا، جس کی بنیادیں ارضیت پسندی پر قائم تھی۔ اس کے علاوہ آزاد نے نظم کی مروجہ حیتوں میں تبدیلی کی کامیاب کوششیں بھی کی۔ نظم معرہ کی حیت کو اردو میں متعارف کرانے کا سہرا محمد حسین آزاد کے سر پر ہے۔ انجمن پنجاب کا سورج تو بظاہر مارچ 1875 عیسوی میں ڈوب گیا، لیکن اس کی روشنی حاصل کرنے والوں نے نظم نگاری کی تحریک کو مزید تقویت پہنچائی۔ اس سلسلے میں عبدالحلیم شرر، شیخ عبدالقادر، تاجور نقیب آبادی اور مولوی عبدالحق کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ مختصر یہ کہ انجمن پنجاب کے توسط سے پہلی مرتبہ جدید اردو نظم کو صنف کا درجہ حاصل ہوا، ساتھ ہی مستقبل میں ترقی کی راہیں بھی ہموار ہوئیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، انجمن پنجاب اور جدید اردو نظم۔